میں شکر گزار ہوں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے عمر ایوب صاحب تشریف لائے، اسد کیسر صاحب قومی اسپیکر نیشنل اسمبلی تشریف لائے، علامہ صاحب وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے تشریف لائے، دیگر ان کے کولیگز بھی آج ادھر میرے پاس تشریف لائے، میری عزت افزائی کی، ذرا نوازی کی۔ بڑی لمبی ہم لوگوں کی نشست رہی اور اس نشست میں جو ملکی حالات ہیں وہ زیر بحث آئے، جن بحرانوں کا وطن عزیز کو سامنا ہے ان پر کھل کے ڈسکشن ہوئی، اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہوا کہ جو بحران اس ملک کو جن کا سامنا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں، ملکی سالمیت کے متعلق ان کا تعلق ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، جمہوریت ہو، آئین کی پاسبانی کی بات ہو، تو اس پر ہمیں مل کر اکٹھا چلنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ جس حد تک شدید بحران ہو چکا ہے، جس کی ساری قیمت اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک رپورٹ آئی ورلڈ بینک کی کہ صرف پچھلے سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا، اور اس سیاسی بحران کی اس ملک اور اس ملک کے عوام کیا قیمت نہیں ادا کر رہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ جن حالات کا ملک کو سامنا ہے، ایک طرف ہندوتوا ملک کو تاک رہی ہے، وہاں سے خطرہ ہے، دوسری طرف ہماری پالیسیز مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں۔ سمجھدار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شنید آ رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا کی پراکسی جنگ بلوچستان میں لڑی جائے گی۔ ان حالات میں ملک کو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ملک کو مزید سیاسی بحران سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی موجودہ حکومت نے نہ صرف اس بحران کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنا کندھا فراہم کیا، اور آج پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ سڑکوں اور گلیوں تک پھیل چکی ہے۔ جو ہم نے ان پچھلے سال 1.5 سال میں 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھی، اس کی بھی دور حاضر میں مثال نہیں ملتی۔ آج گفتگو کے دوران میں نے جو یہ معززین اور عمائدین اور سینئرز تشریف لائے، ان کے سامنے یہی نقطہ رکھا، اور ہم نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ ایجنڈا اب اس ملک کی بہتری کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اب سیاسی جماعتوں کو اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا، اور اس بڑے ایجنڈے پر اکٹھا ہو کر جب سیاسی جماعتیں باہر نکلیں گی تو اس براڈر کنسنسس میں پورا ملک، سول سوسائٹی سب شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جو مشاورتی اجلاس ہے ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے، جو قائدین یہاں پر موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی رابطے میں ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک براڈر ڈیموکریٹک ایجنڈا بنا کر انشاءاللہ تعالی ایک جستجو کا آغاز کریں گے، تاکہ اس ملک کے جو بحرانوں کا جو اس کو سامنا ہے، اور جو یہ ایک غیر نمائندہ حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، اس کے خلاف اس کو رخصت کرنے کے لیے، اور یہ بات بھی طے کرنے کے لیے کہ آخرکار اس ملک پہ حکمران چننے کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ اس ملک کی عوام کے پاس ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے، یا بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر کے عوام کے اوپر تھوپ دیا جائے گا۔ تو وقت آ چکا ہے کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں، آئین کی بالادستی میں بلیو کرنے والی قوتیں، انسانی حقوق میں بلیو کرنے والی قوتیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم پر تحریک تحفظ آئین جو رابطہ شروع کیا ہے عمائدین نے،
سینئرز نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی کاوش ہے اور ضرور آپ کے ساتھ اس میں چلیں گے.